اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सैयदना अन-नज्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार चमकता हुआ तारा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम सूरह नज्म की पहली आया मुबारका वन नज्म इज़ा हवा की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि इस आयत में वन नज्म से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, और ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब उस वक्त दिया गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम काबा कौसैन से वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे थे। नाज़रीन किराम, ज़कात दीन इस्लाम का अहम रुकन है। रमज़ान मुबारक के महीने की आमद है। ज़कात पे दीन इस्लाम में कितना ज़ोर दिया गया है, इसकी क्या अहमियत है,
زکوٰۃ دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کن اشیاء پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو لینی چاہیے، لینے والا جو ہے وہ کس طرح کا ہو کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اسلام کے نظام معیشت پہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور بینکس کا جو بورڈ ہے جو اسلامی نظام کے مطابق بینکنگ کا نظام لانا چاہتا ہے اس کے بھی یہ چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ رضا الدین صدیقی، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ نوجوان سکولر ناظرین کرام، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، سکولر ہیں، بہت سیمینارز میں جا کے خطاب کرتے ہیں۔ آج میرے پہلی مرتبہ مہمان بن رہے ہیں علامہ ضیاء الحق نقشبندی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، قرآن حکیم میں کیا احکامات ہیں زکوٰۃ کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں باقاعدہ اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ ادا کرنے کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے۔ جی، سورہ توبہ میں اس حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے جس میں ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک اس کی فرضیت کا اور ایک اس کے ادا کرنے کا فلسفہ۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے مال سے آپ صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں، اور تاکہ ان کے مال کو آپ ستھرا کر سکیں اور ان کا تزکیہ کر سکیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں جو صدقہ کا لفظ ملتا ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اسی آیت کریمہ میں ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا فلسفہ اور اس کی حکمت بھی گویا بتائی گئی کہ اس کے ذریعے سے مال کی جو گندگی ہوتی ہے، میل ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت دور فرمانا چاہتا ہے۔ اچھا سر، نماز کے ساتھ ساتھ احکامات عموماً دیکھا ہے اسی زکوٰۃ طرح کا ساتھ ہی آتا ہے۔ بالکل، میں عرض کروں کہ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات میں جہاں نماز کی ادائیگی کا رب کائنات نے ہمیں حکم دیا، تو اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پر حقوق اللہ میں جو حق بیان کیا گیا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں زکوٰۃ کو بیان کیا گیا۔ گویا کہ ایک ہی مقام پر حق اللہ اور حق العباد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ صدیقی صاحب، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں دی جائے؟ بندہ پیسے خود کماتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے اور وہ مال اکٹھا کرتا ہے، اور اس میں سے پھر وہ لوگوں کو کیوں دے؟ یہ ذرا فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس کی معنویت ہی اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی میں تطہیر ہے، نمو ہے، برکت ہے، یہ تینوں اس کے معنی میں داخل ہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی مصلحت پر مبنی نظام بھی ہے اور انفرادی تزکیے پر مبنی نظام بھی ہے۔ یہ فرد کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور اس کے مال کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا عمل جیسے ہم کہتے ہیں نا گوڈی کرنا، تو گوڈی جب کسی کھیت میں کی جائے تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی اچھی والی ہریالی تھی، آپ نے یہ بہت سے پودے جو ہے وہ کھیت سے نکال دیے، بلکہ جب گوڈی ہوتی ہے تو کھیت کی قوت نمو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کھیت کا اصل مقصد تو ثمر دینا ہے، فصل دینا ہے، نہ کہ غیر ضروری جڑی بوٹیوں کی پرورش کرنا ہے۔ تو انسان کے وجود سے بہت سی آلائشیں اور اس کے مال سے بہت سی آلائشیں زکوٰۃ دینے سے دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح روزہ جو ہے جی ہاں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جی ہاں، بالکل جسم کی زکوٰۃ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے رضائے الہی کا حصول بنتا ہے۔
چونکہ جن چیزوں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے ان میں سے ایک دولت بھی ہے، تو انسان جب اپنے نفس پہ جبر کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یہ اللہ سے قرب کا باعث بنتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے بہت سے ایسے مقام ہیں جو کہ انفاق مال سے ہی ملتے ہیں۔ جب انسان شعوری طور پر اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے تو اسے وہ مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ظاہر میں بھی انسان اپنی خواہشات کا بیریئر خود توڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی بے شمار اجتماعی مصلحتیں ہیں جو کہ ماحول اور معاشرے کو خوشحال رکھتی ہیں، تقسیم دولت کو ممکن بناتی ہیں۔ علامہ صاحب، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تاکید آئی ہے بڑی زکوٰۃ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ماشاءاللہ جو آپ نے مہربانی فرمائی ہے، مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف آئے۔ جی، اپنی گفتگو سے پہلے ماشاءاللہ جو چینل آپ کا ریٹنگ حاصل کر رہا ہے اور بڑے بڑے نیوز چینل کو پیچھے آپ کا پروگرام چھوڑ رہا ہے، اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ حدیث مبارکہ میں جہاں اس کی فضیلت، برکتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو ادا کرنا اجر ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والے بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو مال اپنے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو ان کے مال کے ساتھ میل کہہ لیں، جو جیسا صدیقی صاحب فرما رہے تھے، جو ادا نہیں کرتے بروز قیامت ان کے کاندھوں میں ڈال دی جائے گی ایز اے سانپ کے طور پر۔ اچھا، اور ان کو گنجا سانپ ہوگا، یہ لفظ آیا ہے۔ جی جی بالکل، خطرناک قسم کا سانپ ہوگا۔ جو ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے، آپ نے بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کا اور نماز کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس موقع پر جو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منصب سنبھالا، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو نرم مزاج تھے، سخت مزاج تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ قتال کا حکم دے دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگے، اے صدیق، یہ لوگ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اللہ کی ذات کا، تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے ان کا قتال نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کو فرض مانے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے، وہ اس کا قتال میں کروں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم نے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیش کیا ہے تو آج میں اس کو بھی لاگو کروں گا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ حق پر تھے۔ سبحان یہ اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہی ذات تھی جب ان کی منصب کا دور آتا ہے تو اس دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے، یہ ہمارے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ امتوں پہ تھی؟ روزے تو پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر جو سابقہ امتیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ یا صدقات کی ادائیگی جو ہے لازم قرار دی گئی تھی، اور انہیں اس بات پر راغب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے راہ میں جو ہے اپنے مال کو خرچ کریں۔ اس کا پتہ ہمیں سورۃ القصص کی آیت کریمہ سے بھی چلتا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو، جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ فرماتے وقت انہیں اس سے یہ کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ویسے ہی احسان کرو، یعنی جس طرح اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا کی ہے اسی طرح اللہ کے بندوں پر اس مال و دولت کو تم خرچ کرو، کہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ادا کرو، اور زمین پر فساد برپا مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا اور پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے صاحب ثروت لوگوں کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا تھا مختلف مدات کی صورت میں۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک سخت ترین وعید
ہمیں ملتی ہے جو سورہ التوبہ کے اندر موجود ہے، کہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو ایک عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ یوم یحمى علیہا فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، کہ کل قیامت کے دن ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے کہ جو تم جو ہے دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور جن کی زکوٰۃ تم ادا نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج ان کا مزہ چکھو۔ تو قرآن مجید میں بھی وعید آئی ہے، اور سابقہ امتوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا، ہمیں دیگر آیات بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک عمومی طور پر ایک حکم ہمیں بتایا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں یعنی لوگوں کے مالوں میں ایک حق معلوم ہے، اور حق معلوم سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو سائلین ہیں، مانگنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو مال و دولت سے محروم ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں سابقہ امتوں میں بھی اس کا تصور پایا جاتا تھا۔ صدیقی صاحب، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ دین شرع متین جو ہے اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دنیا میں محتاج اور بے کس نہ رہے۔ جی بالکل، مفتی صاحب نے قارون کے حوالے سے جو آیت مبارکہ پڑھی اس سے ایک بڑا معنی خیز اشارہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ فساد نہ کرو۔ یہ فساد کیا تھا کہ ارتکاز دولت چند ہاتھوں میں آئی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت کا ارتکاز جب چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو یہی فساد کا سبب ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں تو حالات تو یہی ہیں، چند لوگ ملک کی دولت لوٹتے ہیں اور وہ نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ اس کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور ملک میں غربت ہوتی ہے۔ کون سی لیکس ہیں جی آج کل؟ لیکس کو شروع ہوئی پاناما لیکس، جی پاناما لیکس ہیں، اب تو دبئی لیکس آ گئی ہیں، اور اب تو بہت ساری لیکس اور کئی لیکس آئیں گی۔ تو یہی ہے نا کہ بالادست طبقہ جو ہے، یہ چند بالادست طبقے کے لوگ جو ہیں وہ دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ زمین میں فساد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ فقر سے بچو کیونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے، سب کچھ آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں لیکن اس کا ذخیرہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور کے متبعین درویشوں کا بھی فقر جو ہے وہ فقر اختیاری ہے۔ اچھا، وہ صوفیاء کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کتنے پرسنٹ زکوٰۃ ہے ذرا یہ پہلے ہم طے کریں۔ تو اس میں 2.5% ہے؟ جی ہاں 2.5% ہے نا۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ صوفی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع فرماتے ہیں نا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کبھی ادا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ ہولان ہول جسے کہتے ہیں کہ سارا سال گزرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن نہیں گزرتا تھا جی۔ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اتفاق سے کوئی چیز رہ گئی تو حضور ساری رات نہیں سوئے نہیں جی، سونے کا ٹکڑا رہ گیا تھا۔ جی ہاں، گھر میں نہیں داخل ہوئے، مسجد میں وہ رات گزاری، گھر میں نہیں گزارے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کا نصاب تو یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 40 دینار ہوں تو ایک اللہ کے راستے میں دے دو، 2.5% ہو گیا نا۔ جی ہاں بالکل۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ایک اپنے پاس رکھ لو اور 39 اللہ کے راستے میں دے دو، اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ خود سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو، اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرح توکل کرو۔ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب بتائیے، انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا یا طریقت کا، تو کہا گیا کہ دونوں بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ داتا صاحب کے جو دادا پیر ہیں، جی ہاں جی، کہ شریعت کا نصاب تو یہ ہے کہ 200 دینار ہوں تو اس میں سے 5 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، لیکن طریقت اور فقراء کا نصاب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دو۔ صدیق صاحب ایک کالر ہے بہت دیر سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سوال آپ
جی آپ بہت اچھا یہ نیکی کا کام کرتے. کاش میری ساری بہنیں قرآن پاک کے ساتھ آپ کو بھی سنیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور ڈاکٹروں کے ظلم سے ہوئی ہے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. کاش آپ کا یہ پروگرام سنتے ہو. اللہ پاک میرے میاں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میرا سوال یہ ہے کہ میں مطلب میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سب برسر روزگار ہے. میں نے کبھی یہ حد نہیں رکھی کہ میں نے کیا دینا ہے. میں سوچ نہیں سکتی کہ میں کیا کچھ کرتی ہوں. مطلب میرے پاس اگر ابھی گندم آئی ہے تو میں نے صرف 1 بوری رکھی ہے, باقی میں نے ساری وقفہ کو دے دی ہے. کیا یہ کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب تعین ہے کہ یہ اتنی ہی رقم دینی؟ میں تو سدا دیتی رہتی ہوں. اللہ پاک نہیں, یہ آپ نے میری بہن یہ دیکھیں صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا. جو درویشوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ تو سارا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. یہ تو منیمم ہے, کم سے کم 2.5% آپ نے دینی. کیوں جی ایسا ہی ہے, کم سے کم 2.5%, زیادہ کی تو کوئی حد نہیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, ترجمہ فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی مالک حق سوى الزکوٰۃ للسائل والمحروم, کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ کی صورت میں ہمیں جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا دیکھ رہے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. تو آپ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. جو بھی جو حرف کل لف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. علامہ ضیاء الحق صاحب, جی ایک کالر لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر عبد المجید پشاور سے بول رہا ہوں. جی عبد المجید صاحب فرمائیں سوال. سر یہ تھا کہ عموماً تو کنسپٹ یہ ہے کہ جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو یا یتیم ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. لیکن اگر ایک ہی کمانے والا ہو اور اس کے 4-5 بچے ہوں, بیماری بھی ہو اور 8-10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہو, تو اس کے بارے میں اس کو آیا لگتی ہے زکوٰۃ؟ ذرا مفتی صاحب سے پوچھ. مفتی صاحب آپ نے سوال. زکوٰۃ جو لینے کا جو معیار ہے وہ یتیم یا غیر یتیم ہونا نہیں ہے, بلکہ غیر صاحب نصاب ہونا ہے. کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے. نصاب کیا ہے مفتی صاحب؟ نصاب جو ہے سونے کی صورت میں 7.5 تولہ سونا ہے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونا کم از کم اس کے پاس ہو, یا اس کے برابر رقم ہو. یا پھر اگر چاندی ہے صرف تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی نصاب کی کم از کم مقدار بتائی گئی ہے. ہمارے زمانے میں چونکہ لوگوں کے پاس جو ہے سونا اور چاندی نصاب تک عام طور پر نہیں ہوتا, تو یہاں پر مخلوط نصاب کا تصور پایا جاتا ہے, جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا, فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت مال تجارت کی صورت میں, کیش کی صورت میں, پرائز بانڈ کی صورت میں اور سونا چاندی کی صورت میں اتنا ہے کہ جس کی مارکیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو کم از کم, تو وہ صاحب نصاب ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی 1 ہفتے پہلے چاندی کے نصاب سے جو مقدار معلوم کی تو وہ تقریباً 35,000 روپے آ رہا تھا. تو اگر کسی شخص کے پاس 35,000 یا اس سے زائد رقم ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, لہٰذا وہ اب زکوٰۃ نہیں لے سکتا. تو جس کے پاس البتہ اس سے کم ہے تو وہ تو صاحب تو نصاب اس کا تو لے سکتا ہے, لے سکتا ہے. آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں, تو اس دن آپ چاندی کی قیمت معلوم کریں اور اس چاندی کی قیمت سے 52.5 کو آپ ملٹیپلائی یعنی ضرب دے دیں, تو جو رقم آئے گی آج کل تو بہت بن جائے گی, 35,000 سے کہیں زیادہ ہوگی. 52 تولے چاندی بہت مہنگی ہوگی. نہیں, 680 روپے کل کی قیمت جو کراچی میں ہے. جی کل عبد الروف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گائی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بھائی, آپ سنائیں. گائی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق. آمین, بہت شکریہ. ٹی وی بند کریں, آپ اپنا ٹی وی بند کریں, یہ شور پھر بند ہو جائے گا. جی گائی صاحب میرا سوال یہ ہے جی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پہ واجب ہے یا مقروض پہ بھی واجب ہے؟ جی آج سارے سوال مفتی صاحب پہ ہی آ رہے ہیں. جی مفتی صاحب مقروض پہ بھی ہے. مقروض پر ہاں, مقروض پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر جتنا قرض ہے, اچھا, اور اس کے پاس جو موجودہ رقم ہے
कैश की सूरत में, माल तिजारत की सूरत में, सोना और चांदी की सूरत में पहले तो उसकी कीमत मालूम की जाएगी, मार्केट वैल्यू उस दिन की, और फिर ये देखा जाएगा कि उस पर कर्ज़ कितना है। लिहाजा जो भी कर्ज़ होगा उसे माइनस किया जाएगा, मिन्हा किया जाएगा उस रकम से जो उसके पास मौजूद है। तो जो बिलफर्ज नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, फर्ज करें कि तो फिर क्या होगा? कैश की सूरत में है या किसी भी चीज़ की सूरत में, कर्ज को माइनस करने के बाद फिर देखा जाएगा कि वो साहिब निसाब है या नहीं है। फर्ज करें कि किसी के पास मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए हैं और उस पर कर्ज जो है 80,000 रुपये है, लिहाजा जो वो 1 लाख में से 80 को माइनस करेगा तो अब उसके पास जो नेट है वो 20,000, तो वो साहिब निसाब नहीं है, लिहाजा वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है और वो ज़कात अदा नहीं करेगा। जी नाज़रीन किराम, देखें कितना अहम मौजू है और रमज़ान पाक का आने वाला है, अगला महीना रमज़ान पाक का है, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत अहम अभी इशूज़ पे हमें डिस्कशन करनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लामा ज़ियाउल हक़ साहब आपसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हैं, आप सियासत पे भी लिखते रहते हो। देखिए लोग कहते हैं जी कि जिसके पास माल हो ज़कात के लिए, जिसके पास सोना हो, चांदी हो, गंदम हो, अनाज हो, उस पे तो ज़कात है। वो कहते हैं जी ये पनामा लीक्स में जो पैसे हैं ही नहीं इनके पास, वो तो सारे बाहर पड़े हैं, ये तो बेचारे साहिब ज़कात, इनको तो खुद ज़कात लगती है क्योंकि पैसे उनके पास नहीं है और सोना चांदी नहीं है, वो तो बाहर है, अकाउंट्स में है, पता नहीं डॉलर की शक्ल में है, कहाँ है, तो इन पे तो फिर ज़कात ना लगी, इनको तो ज़कात देनी चाहिए। शिक्षा आप गाई साहब देखें, जो इनके पास पैसे हैं नहीं लेकिन इनके वापस लाने का इनको इख्तियार हासिल तो है ना। मेरे पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो मेरे पास चेक बुक है, ATM कार्ड है, ये लोग पैसा वहाँ से ला सकते हैं मुल्क में, और वहाँ इनका पैसा जो पड़ा हुआ है गैर शरई भी है, गैर कानूनी भी है। अच्छा, सिर्फ ये लोग इतना कर लें, इस पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाएं। अच्छा, सिर्फ पैसा पाकिस्तान में आ जाए और बैंक में पड़ा रहे, वहाँ गरीबों को वहाँ दे देंगे, यहाँ क्यों लाए जी? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लूटा है तो पाकिस्तान में ले आए वापस। असल ये में क्या बात है गाई साहब, अगर ये पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान के गरीबों की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा। हमारा जो कर्ज है हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े, ये जो मुल्क में कर्जा है जी। अच्छा। इस्लाम का जो एक तरीकाकार है ज़कात देने का वो यही है कि अगर एक बंदे को जो ज़कात देने वाला है वो ज़कात का हक अदा कर दे, यानी कि पूरे सही तरीके से, अगर ना दे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ना दे तो अच्छा अमीर रहेगा, पैसे पास रहेंगे, अमीर रहेगा, लेकिन पनामा लीस्ट में उसके नाम आएंगे। दुनिया में जलील होगा और आखिरत में तो जो होना है, दुनिया में भी जिल्लत उसके हिस्से में आ जाएगी। ये जिल्लत हो रही है, जिल्लत हो रही है। अच्छा, अगर उनकी ज़मीर जिंदा हो तो मेरा ख्याल है जिल्लत हो रही है। ये लोग इतना देख लें कि 1 लाख रुपए पे ज़कात कितनी बनती है? 2500 रुपया। अल्लाह, 2500 रुपया 1 लाख के ऊपर बनती है। और इस्लाम का जो तरीकाकार है कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो तकसीम कर, तकसीम कुल का फलसफा। अगर ज़कात देने वाला ज़कात दे दे और लेने वाला लेने का हक अदा कर दे, यानी कि वो आदी ना बन जाए, तो वल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान जो है कोई आपको गरीब नहीं मिलेगा। जी, मैं एक कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई आप फरमाएं, कहाँ से? जावेद अकबर कादरी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी कादरी साहब फरमाएं कुछ सवाल। जी, सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं आपको देना चाहता हूँ मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आप हर मौजू पर बात करते हैं, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी, बड़ी मेहरबानी। तो आपकी सारी टीम को, आपको खुसूसी तौर पर ये मुबारकबाद है। दूसरा ये सवाल ये मेरा कि आपने जो बताया है तरीका के इतने इतने पैसों पर ज़कात है, लेकिन बैंक में तो आपके 5,000 रुपए पड़े हुए हो तो वो ज़कात काट लेते हैं, ये तरीका क्या है? बहुत अच्छा जी, मुफ्ती साहब आपकी तरफ सवाल आ गया कि बैंक में 5,000 हैं, पहली रमज़ान आई उन्होंने काट लिए, आपने 15 दिन पहले जमा कराए, महीना पहले उन्होंने काट लिए, क्या है? इस हवाले से सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या शरई एतबार से रियासत को इस बात का इख्तियार है कि वो लोगों की ज़कात जमा करें। तो इस हवाले से अगर हम खुलफाए राशिदीन के ज़माने को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि रियासत
اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ کلیکٹ کرے اور پھر مستحقین تک پہنچائیں. بیت المال میں جو مختلف مدات سے پیسے آتے تھے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہوتی تھی. لیکن کالر لے لیں, یہ بات آپ کی جاری رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب, آپ سے انسیت ایسی ہو گئی ہے علم کے حوالے سے, دل چاہتا ہے آپ کے ہر موضوع پہ سوال کروں میں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی میری بہن. جی غازی صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اگر میری بیٹی ینگ ہے, مطلب بالغ ہے, تو اس 7.5 تولہ سے زیادہ میرے پاس اگر سونا ہے تو میں نے اپنی بچی کی نیت سے کہ شادی کرنی ہے اس کے حوالے سے رکھا ہوا ہے, تو کیا اس پہ میں زکوٰۃ ادا کروں گی یا وہ میرے سوال سن لیں؟ جی میں سمجھ گیا. تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. تو ریاست اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے. ہمارے ہاں جو زکوٰۃ و عشر آرڈیننس ہے وہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے نافذ کیا گیا, لیکن اس میں شرعی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں جن کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. ان میں سے ایک خرابی کی طرف ہمارے سوال کرنے والے نے اشارہ بھی کیا کہ صاحب نصاب اگر کوئی شخص نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جا سکتی اور نہ ہی اس کو زکوٰۃ دینے پر جو ہے مجبور کیا جا سکتا. اب دوسرا سوال, صاحب نصاب بننے کے بعد بھی ایک اور کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے حولان حول کی. حولان حول کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر صاحب نصاب بن جاتا ہے تو فوری طور پر اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی, بلکہ صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال جب گزر جائے اور پھر 1 سال کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہے تو پھر اب زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر ضروری ہے. اب دوسرے سوال کا جواب دے دیں. تو یہاں پر یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی. دوسرے سوال کا جواب دیں. دوسرے سوال کا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اس مقدار میں سونا ہے یا اس سے زائد مقدار میں سونا ہے تو ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے اگر اس پر سال گزر جائے, چاہے بچی بالغ ہے, اس کی شادی کرنی ہے, اس کو زیور دینا ہے, تب بھی. اب یہاں پر جو قابل توجہ امر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ محترمہ نے ان سونے کو اپنی ہی ملکیت میں انہوں نے رکھا ہے یا اپنی بیٹی کی ملکیت میں سونے کو دے دیا ہے. اگر تو ان کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر واجب ہے اور دوسری صورت میں ان کی بیٹی پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی. بہرحال زکوٰۃ وہ ادا کریں گی. صدیقی صاحب, حدیث پہ آیا نا کہ یہی سونا چاندی جو ہوگا, اس کے پتھرے جو ہیں ان سے ان کے جسم داغے جائیں گے, ان پہ گنجے شیطان جو ہے وہ مسلط کا عذاب, سانپ گنجا سانپ ہوگا وہ ان پہ مسلط کر دیا جائے گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے رہے. اچھا یہ بتائیں, یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو چاندی سونا ہوگا تو اس کے پتھرے ان کو داغا جائے گا ان کا جسم, تو یہ جو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں, سارے کسی شکل میں, تو وہ تو ڈالر ہیں, تو اس میں تو پھر نہیں نا یہ لاگو ہوگا, یہ عذاب ان کو تو نہیں ہوگا. جن کے پاس ڈالر ہوں گے, جن کے پاس پاؤنڈ ہوں گے, جن کے پاس باہر پیسے ہوں گے, وہ تو پھر بچ جائیں گے. جی ہاں, ان ڈالروں کو سونے اور چاندی کے ایکول کر لیا جائے گا. اچھا جی. جی ہاں, اللہ رب العزت کی دسترس سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے نا جی. ٹھیک, تو یہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. جی ہاں, ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا وہ دوہرا جرم کرتے ہیں. اچھا, ایک تو اللہ کے بندوں کا حق مارتے ہیں, دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو وہ بنیاد بنا کے گویا کہ شریعت کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. جی ایک کالر لے لیں, آپ کی بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب السلام. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. جی پیرزادہ شکوری ایڈوکیٹ فرام چکوال. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حمد و نعت کا مجموعہ, اس کو کیا زکوٰۃ کے پیسے سے فری پبلش کرا کے فری تقسیم کیا جا سکتا ہے, بلا قیمت تقسیم کیا جا سکتا ہے لوگوں میں؟ جی میں سمجھ گیا. جی ایک اور کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی میں گلناز لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی بہن بتائیے. اللہ آپ کو بہت بہت جزا عطا فرمائے, اتنا اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے. آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی کوسچن ہو تو وی نو کہ ہم نے ادھر کال کرنی ہے. اس کا بہت اللہ آپ کو جزا دے. جی میں نے پوچھنا تھا, جیسے اگر چھوٹی موٹی کوئی پراپرٹی لے لی جائے, جیسے گھر لے لیا جائے, آفس لے لیا جائے, چاہے اس کی آپ کو منتھلی جو آ رہا ہے رینٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کیا ہے, اس کے بارے میں
برائے مہربانی بتا اس صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ پراپرٹی جو آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں لی بلکہ رہنے کے لیے یا ایسے ہی آپ نے وہ پراپرٹی لی، چاہے وہ آفس کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، فلیٹس کی صورت میں ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پراپرٹی اس نیت سے لی گئی کہ اس سے تجارت مقصود ہے کہ اگر کوئی اچھا کسٹمر یا کلائنٹ مل جاتا ہے، اس کی اچھی قیمت لگ جائے گی تو میں اسے منافع پر فروخت کر دوں گا، تو اس صورت میں اس پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے تعین کریں گے، اس دن کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس پراپرٹی کی، اس کے حساب سے 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جی صدیقی صاحب آپ وہ فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں یہ جو نوٹ ہوتے ہیں یہ تو اصل میں سونے چاندی کی ضمانت پہ ہی ہوتے ہیں نا، سونے کی ضمانت پہ ہی ہوتے ہیں، وہ جو پڑا ہوتا ہے وہاں پڑا ہوتا ہے تو اس کو نکال لیا جائے گا۔ اصل میں تو یہ سونا ہی ہوتا ہے جی، نوٹ تو اس کی ایک اعتباری صورت ہوتی ہے نا کہ تاکہ اس کی گردش میں آسانی ہو۔ دوسری ایک چیز دیکھیں دنیا میں، اگر وہ جو فرشتے مقرر ہوں گے نا جو لگائیں گے داغ، جی ہاں ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے۔ تو ان فرشتوں کو بیچ میں سے سونا چاندی اگر دے دیا جائے، مثلا جو فرشتہ آ رہا ہے عذاب دینے کے لیے، اس کو 10 کلو سونا دے دیا جائے، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ فرشتے اس سونے کا کریں گے کیا؟ نہ تو وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کو کوئی کار کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچے بھی نہیں ان کے، نہ انہوں نے بنگلہ لینا ہے۔ اچھا، تو اس لیے میرا خیال ہے انہیں وہ رشوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کام تو ان کے بھی نہیں آتا جو اتنا اکٹھا کرتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا، آپ یہ دنیا میں دیکھیں، کیا قذافی کا جو پیسہ باہر تھا اسے واپس مل گیا؟ صدام کا پیسہ واپس مل گیا، شہنشاہ ایران کا پیسہ اسے واپس مل گیا۔ تو جو لوگ کسی پر اعتبار کر کے اپنے خزانے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ کیا اس دنیا میں انہیں وہ واپس مل جائیں گے؟ لیکن وہ جو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، جب ہارون رشید نے کہا کہ کبھی شہر بھی آ جایا کریں آپ قبرستان میں بیٹھیں، تو انہوں نے کہا میں احمق لوگوں میں نہیں جانا پسند کرتا۔ اس نے کہا کیسے احمق ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ روز 5 آتے ہیں اور واپس 4 جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی ان چاروں کو۔ 5واں اوپر لیٹا ہوتا ہے، 4 نے اٹھایا ہوتا ہے، جب واپس جاتے ہیں 4 جاتے ہیں، 5ویں کو ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک آرڈیننس ہی ہے نا، ایک سطر کی قانون سازی ہے نا، کوئی قانون آ جائے گا ساری دولت فریز ہو جائے گی، یہ کیا کر لیں گے؟ تو وہ تو قانون خود بنانے والے ہیں، ان کی دولت کون فریز کرے گا؟ جی ہاں، تو صدیقی صاحب ان کی کون فریز کرے گا؟ وہ تو خود بنا لیں گے۔ اس وقت ہے ان کے سامنے تو ان کے قانون نہیں چلتے۔ اچھا، یہ تو ہم جیسے لوگوں پر چلتے ہیں نا جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈریں اس وقت سے، ہو سکتا ہے انہیں دنیا میں کچھ نہ ملے۔ ٹھیک۔ علامہ ضیاء الحق صاحب، ایک بہت درویش صفت ہمارے جج ریٹائرڈ ہیں جسٹس میاں نذیر اختر، ان کو ایک دفعہ بیت المال کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ بعد میں حکومت وقت جو تھی انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ تو کہیں ہمیں پیسے نہیں دینے دیتے، نہ بیوٹی پارلر پہ دینے دیتے ہیں، نہ اپنے ہمارے جو لوگ ہماری جماعت کے عہدیدار ہیں ان کو دینے دیتے ہیں، ہم نے اگلا الیکشن جو ہے وہ بیت المال زکوٰۃ پہ ہی جیتنا ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ ان کو مجبور کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ یعنی پورے انہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی تھی۔ تو یہ جو ہمارے سیاسی ورکر ہیں یا ہم نے جو الیکشن جیتنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت اخراجات ہیں، آپ تو الیکشن کے اخراجات کروڑوں اربوں میں چلے گئے، بلکہ اربوں میں چلے گئے، کروڑ تو نیچے رہ گئے، تو وہ تو جائز ہے نا، حکومت وقت نے الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، اور خود غریب ہوتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں، پیسے باہر پڑے ہیں یہاں ہوتے نہیں، تو یہ زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے تو ان میں سے نہ خرچ کر لیں۔ بالکل، یہ گناہ گار لوگ ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے جو پارسا لوگوں کو اگر عہدہ مل جائے، اسی لیے ان کے سسٹم کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا یہ ہے وہ نہیں خرچ کر سکتے، زکوٰۃ سے نہیں خرچ ہو سکتا، زکوٰۃ جو مستحق ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے، کسی ایم پی اے، ایم این اے یا اس کے نیچے جو لوگ گلی محلوں میں ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان پہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ مستحق زکوٰۃ کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جائے۔ اچھا، جہاں یہاں ہم آج ذکر جو کر رہے ہیں کہ جی جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ٹرسٹ ہیں، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے ہاسپٹل جن کے پاس اربوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ زکوٰۃ پہ پھر زکوٰۃ لیے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے، ان کا زکوٰۃ لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جی آج کا ایک سوال، ناظرین کرام ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے اس کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے مصارف زکوٰۃ کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور جو کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی
والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام ہے زاہد اقبال، رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ زاہد صاحب آپ کا جو گفٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گھر پہ آپ کو ڈیلیور کروا دیں گے۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ جو مال زکوٰۃ ہے اس کے مصارف بھی، اور یہ بتائیں یہ کسی مہینے میں بھی دی جا سکتی ہے؟ لوگ رمضان میں کہتے ہیں دینی چاہیے۔ اس کی ادائیگی کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جس مہینے یا جس دن زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال گزرے، اب وہ ماہ رمضان بھی ہو سکتا ہے اور دیگر مہینے بھی ہو سکتے ہیں، تو جس مہینے سال پورا گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس بارے میں فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس میں تاخیر جائز نہیں ہے، فوری طور پر مستحقین تک وہ زکوٰۃ پہنچائی جائے، جس مہینے میں مرضی ہو جائے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں چونکہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرض نفل کی ادائیگی کی صورت میں فرض کا ثواب ملتا ہے، تو لوگ اس نیت سے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں وہ زکوٰۃ نکالے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال دیں، یعنی فرض کریں کہ ان کی جو تاریخ اچھا زکوٰۃ نکال کے رکھ دے الگ اور رمضان میں آگے تقسیم کر دے؟ نہیں، ایڈوانس میں نکالنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر واجب نہیں ہوئی، فرض کریں کہ محرم کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر واجب ہوگی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کے جو فیوز و برکات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، تو وہ محرم کے آنے سے پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ کو نکال دے، اور جب ماہ محرم آئے تو پھر دوبارہ زکوٰۃ کی اسیسمنٹ کرے، کیلکولیشن کرے، اور پھر وہاں یہ دیکھے کہ اگر اس نے کم زکوٰۃ ادا کی ہے تو جتنا بھی کم ہے وہ ادا کر کے مکمل کر دے، اور اگر اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی زیادہ کی ہے تو اس حوالے سے بھی فقہا نے فرمایا تو یا تو اس کو صدقہ سمجھ کر اسے برابر کر دے، یا پھر اگلے سال کی زکوٰۃ میں اس کو شامل کر لے۔ اچھا صدیقی صاحب ایک میں عرض کرتا ہوں، صدیقی صاحب حدیث میں پاک میں آیا کہ عامل جو مقرر کیا جائے زکوٰۃ لینے کے لیے وہ لوگوں سے گفٹ تحفہ نہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بہت سخت اس پہ وعید اور ڈانٹ پلائی کہ تم ماں باپ کے گھر میں جب بیٹھے ہوئے تو اس وقت لوگ کیوں نہیں تمہیں تحفے دیتے گئے۔ تو یہ جو گفٹ ہے تو وہاں حکم فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جس نے اگر اس طرح مال لیا ہوگا گفٹ کی شکل میں، تو کل کو اگر اونٹ لیا ہوگا تو اونٹ اس کو اٹھانا پڑے گا، گائے لی ہوگی گائے اٹھانی پڑے گی، بھیڑ بکری ہوگی تو بھیڑ بکری۔ تو اس پہ یہ ہمارے جو لوگ جا کے یہ لیتے ہیں افسران پیسے یا جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں متمکن لوگ، مثلا ایک صاحب جن کا انصاف سے تعلق تھا، کچھ برس پہلے ان کے بیٹے کی شادی وہاں پہ ہوئی تھی میریٹ میں، تو وہاں پہ گفٹ میں لوگوں نے بڑی قیمتی گاڑیاں دے دی تھی، تو وہ تو پھر اونٹ بھیڑ اور گائے اٹھانی پڑے گی، گاڑی تو نہ اٹھانی پڑے گی کیونکہ شکل بدل گئی، تو احکام بھی پھر بدل جائیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے مرسیڈیز لے لی، BMW لے لی، تو اس طرح کی چیزیں لی۔ جی اونٹ یا گھوڑا یا اسے اٹھانے سے مراد تو بوجھ ہی اٹھانا ہے نا جی۔ اچھا تو یہ بوجھ ہی اٹھانا پڑے گا، تو یہ اب تو بلکہ بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے، اونٹ بیچارے کا کتنا بوجھ ہے، اور اس کے جی اصل مقصود تو ہے بوجھ اٹھانا جی۔ اچھا، اور مفتی صاحب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ رجب اور شعبان میں وہ زیادہ صدقات دیا کرتے تھے، اچھا، تاکہ فقراء جو ہیں وہ رمضان کو آسودگی سے گزار لیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگ اب رمضان میں کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا قیاس ہے، لیکن جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ شعبان میں زکوٰۃ دینے کا تھا اور رجب میں دینے کا تھا اور صدقات دینے کا تھا، اور اس کا لیے یہ ہے کہ ایک مزدور شخص آسودگی کے ساتھ اسے پتا ہو کہ میرے پاس ہے مال ہے، تو وہ اطمینان کے ساتھ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ نیت پہ منحصر ہوتا ہے، آپ اچھی نیت سے دے رہے ہیں تو اللہ اس کو رجب اور شعبان میں ہی قبول کر لے گا، بالکل ٹھیک، اور اس لیے یہ چیز بھی جو ہے وہ پیش نظر رہے۔ اور ہمارے یہاں تو اب مہربانی ہوتی ہے رمضان میں نرخ بھی جو ہے وہ۔ علامہ صاحب اس سے معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہے وہ دے رہے ہیں، سب لوگ دے رہے ہیں جتنی ان پہ فرض ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کا حق ادا کر دے اور لینے والا لینے کا حق ادا کر دے تو غربت ختم ہو سکتی ہے ہماری سوسائٹی معاشرے میں۔ اچھا، دینے والے کے لیے سب سے جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب زکوٰۃ اپنا وہ دیکھ لے کہ اتنے پیسے زکوٰۃ کے میرے پاس موجود ہیں، تو اس صورت میں سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھے،
گلی محلے میں دیکھے، اپنے گاؤں میں دیکھے، اپنے شہر میں دیکھے، تب جا کر اگر ایسا کوئی بندہ نہ ملے تو پھر وہ ہاسپٹل کو دے، پھر وہ اپنا مدرسے کو دے، کسی ٹرسٹ کو دے دے۔ مفتی صاحب یہ ان کی بات سے ایک سوال بڑا اہم آ گیا، شریعت کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جس جگہ سے کلیکٹ کی جائے وہیں کے لوگوں پہ وہ تقسیم کیا، پہلے ان کا حق ہے؟ صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ دیگر صدقات کے بارے میں بھی وہ بھی ہے۔ تو پھر جو ہمارے پیسے چلے گئے وکی لیکس کے ذریعے باہر امریکہ میں، کینیڈا میں، فلانا، وہ پھر وہ کہتے ہیں وہیں تقسیم کریں گے، یہاں کیوں لائیں پاکستان؟ یہ تو ایک ہیلا ہوگا، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پیسے بھی ہمارے ہی ہیں، اچھا ہمارے پیسے ہیں، ہمارے لوگوں کے پیسے ہیں جو ظلماً یا آپ کہنے تعدی کے ذریعے سے دوسرے ممالک میں منتقل کر دیے گئے۔ تو تقاضا تو حق کا یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کسی بندے پہ نہیں، سنیں نا، بندے پہ ظلم نہیں کیا، مثلا کہ بندے کو پستول رکھ کے پیسے نہیں لیے، وہ تو ہم نے کوئی کانٹریکٹ دیے کسی باہر کی کمپنی کو، چائنا کو دے دیے، ترکی کو دے دیے، کسی اور ملک کو دے دیے، امریکہ کو دے دیے، تو وہاں سے ہم نے پہلے اپنا کمیشن وہیں رکھ لیا بینک میں اور ان سے ہم نے کام کروا لیا، تو وہ تو وہیں لیا۔ شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ جو عامل زکوٰۃ ہے اسے کسی سے تحفے تحائف لینے سے بھی روک دیا گیا تاکہ شفافیت وہاں پر پائی جائے۔ تو یہ تو عجیب بات ہوگی کہ آپ زمام اقتدار بھی آپ کے پاس ہے اور آپ ہی لوگوں کو ٹھیکے دیں اور پھر اسے کمیشن کمائیں، تو اس سے تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو آپ کی آپ سمجھ دیں کہ شفافیت ہے آپ کے کام کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، لہٰذا یہ رشوت لے لیجیے، اب اس پہ آ جاتے ہیں صدیقی صاحب، رشوت کے پیسے لیے ہم نے، کسی کا کام کیا، اس کے لیے محنت کی، اس سے پیسے ہم نے لے لیے، اب اس پیسے میں سے ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، ہم نے محفل میلاد بھی کر دی، پھر تو جائز ہو گیا نا پیسے؟ جی، زکوٰۃ کے جو آداب اور شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مال حلال میں سے ہوگی۔ اچھا، حرام سے تو آپ جان چھڑائیں، اچھا اس میں سے آپ زکوٰۃ دے کر اس کا ثواب نہیں ہوگا جی مفتی؟ اس میں ایک حدیث مبارک ہے، بالکل آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، اور وہ اپنی بارگاہ میں پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور رشوت، سود اور ان جیسی جو ہے رقم ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مال خبیث ہیں، ناپاک ہے۔ قرآن میں نے مال خبیث کے الفاظ سے جو ہے بیان کیا گیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، صدیقی صاحب آپ کا شکریہ، علامہ ضیاء الحق کا آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ گلے کی گلٹیاں، یہ ٹونسلز ہوتے ہیں، ان کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِأَللَّهُ ہوا یوقع فی اللوح، مذکورہ بالا دعا کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈالنے سے گلے کی گلٹیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہاں سے دولت لوٹی، جن کے نام وہ پاناما لیکس میں آئے، کسی اور لیکس میں آئے، دبئی لیکس میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ وہ پیسے واپس لائیں اور لا کے اس ملک کے غرباء میں اور عوام میں یہ جو ہے تقسیم کر دیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو رمضان پاک آنے والا اور یہ مہینہ بھی بڑا مبارک ہے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔